علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چنڈی گڑھ، 3 صوبوں کے تبلیغی اجتماع کا آج آخری دن ہے اور اب تھوڑی ہی دیر میں آخری نشست شروع ہو جائے گی۔ آخری نشست حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب بیان کریں گے اور حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی دعا پہ ہی یہ اجتماع آج ختم ہو جائے گا۔ 3 روزہ یہ تبلیغی اجتماع ہریانہ کے ضلع پنچکولہ کے ایک گاؤں آموالا کوٹیوں میں ہوا ہے، جو چنڈی مندر کے بالکل پاس ہے۔ اس اجتماع میں گجرات سے مولانا ابراہیم دیولہ، مولانا احمد لاٹ صاحب، مولانا اسماعیل گودھرا، مہاراشٹر سے مولانا عثمان صاحب، بنگلور سے حاجی فاروق انجینئر صاحب، مظاہر العلوم سہارنپور سے مفتی صالح صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ اس اجتماع میں دہلی سے مولانا خبیب صاحب، مولانا زہیر الحسن صاحب جو مولانا زبیر صاحب کے لڑکے ہیں، جنہوں نے تبلیغی جماعت کے لیے اور اس کام کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر کے رکھا۔ اسی طریقے سے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ جو کسی ادارے کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور ان کی بھی پوری زندگی تبلیغ سے ہی منسلک رہی ہے۔ اس اجتماع میں ہزاروں لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس طریقے کے جو پروگرام ہیں ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے کہ ہزاروں کی بھیڑ جمع ہو اور اس پروگرام کو بغیر کسی مس ہیپننگ کے اگر اختتام پذیر کر دیا جائے تو پھر اس کی جو کامیابی ہے، اس کے پیچھے کی محنت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب بھی تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، لوگ کس اخلاص کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور آج جب تیسرا دن ہے اور آخری دن ہے، لوگ جب دعا میں شریک ہوں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جو بھیڑ ہے وہ اس اجتماع میں شریک ہوگی۔ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں جن کی اس طریقے کی کارگزاریاں ہیں کہ ان کی جو زندگیاں ہیں وہ راہ راست سے ہٹ کے گزر رہی تھی۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیاں نمازوں سے دور، قرآن سے دور، شریعت کے مکمل احکامات سے دور تھی، اور وہ پھر کسی تبلیغی اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، ان کی تشکیل کی جاتی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو وہاں پہ دین سیکھتے ہیں اور ان کی سمجھ آتا ہے کہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ اللہ کے احکام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی جو سب سے بڑی محنت ہے وہ اس وقت تبلیغی جماعت کے لوگ ہی کر رہے ہیں، اور اسی لیے یہاں بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں کہ یہاں سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں، وہ خود دین سیکھیں، اور دوسرے لوگ جو اس وقت دین سے دور ہیں، شریعت کے احکامات سے دور ہیں، جو اسلامی جو شریعت ہے اس کے احکام سے دور ہیں، وہ تمام لوگ راہ راست پہ آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، شریعت کے جو احکام ہیں ان کی ہم مکمل پابندی کرنے لگ جائیں۔ اسی لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ بچپن میں ہوں، چھوٹی آپ کی عمر ہے، اس وقت آپ مدارس میں جائیں، اور جب آپ بڑے ہو جائیں تو اس وقت آپ کے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیں اور دین کی محنت سیکھیں۔ اس لیے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔